شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ دل کے مریضوں کو گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے اور گھی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ مچھر زیادہ تر او گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی گرم پینے سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی سے 5 گنا زیادہ اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں میں ورم کی وجہ سے بنتا ہے۔ 80 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتی ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیلے کا رس لگایا کریں۔ زیادہ میٹھا کھانے کے شوقین خواتین میں لیکوریا کی مرض زیادہ ہوتی ہے۔ خرگوش کا سوپ بنا کر پینے سے نسوانی حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر 2 چمچ السی کے بیج چبا کر کھانے سے بریسٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ شناز کے تیل کی مالش سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ دار چینی کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیلے پستانوں میں اٹھان پیدا کرنی ہو تو ٹھنڈے پانی کا استعمال کم سے کم کریں۔ لونگ کو منہ میں کچھ دیر رکھ لینے سے منہ کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر منہ پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ آم کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں مریض کو پیاز کاٹ کر اس کی بو سنگھا دے، مریض کو ہوش آ جائے گا۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ سورہ قدر اور سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دن کے وقت آرام کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نظرے کے لیے بہترین ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ گیس خارج ہو تو فوراً پانی پی لو، بواسیر نہیں ہوگی۔ سوتے وقت کمرے میں گھپ اندھیرا کر دینے سے خوف کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں تنگ سوٹ پہن کر کام کرتی ہیں ان کے جسم پر غیر ضروری بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم چیز ڈال کر فریج میں رکھنے سے وہ چیز جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ بیت الخلاء سے فراغت کے بعد پیروں کو دھونے سے بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ سوڈا اور لیمکا استعمال آنتوں کو کمزور کرتا ہے۔ گہرے رنگ کا سوٹ پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ۔ ٹھنڈی چیز کھا کر ہم بستری کرنے سے چھاتیوں میں ورم آتا ہے۔ زیادہ وزنی چیزیں اٹھانے سے چھاتیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ بند کمرے میں مچھر مار اسپرے کا استعمال بچوں میں دمے کا سبب بنتا ہے۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر گرمیوں میں سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ توے پر نمک لگا کر روٹی پھٹے گی نہیں۔ جو خواتین اپنی شلوار میں بند ڈالتی ہیں ان کو کمر کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ برسات کے موسم میں بلب کے ساتھ پیاز لٹکانے سے کمرے میں کیڑے مکوڑے کم آتے ہیں۔ گھر کی چھت پر چڑیوں کے لیے باجرہ ڈالنے سے گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی چھاتیوں کو چھوٹا کرنے کے لیے اپنی خوراک سے بیکری کی اشیاء نکال دو۔ روزانہ تیل گرم کر کے ٹوتھ پیسٹ لگانے سے کمر کے موہروں میں درد بند ہو جاتے ہیں۔ گائے کے گوشت کے زیادہ استعمال سے دل کے وال کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔
جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہے۔ جو میاں بیوی خالی پیٹ ہم بستری کرتے ہیں ان کا بچہ ذہین ہوتا ہے۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ کھاتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو۔ حمل ٹھہرنے کے لیے اسب گول میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین پاؤں کے پنجوں کے بل چلتی ہیں ان کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ بھنڈی سے شوگر کا علاج۔ بھنڈیوں کو ساری رات پانی کے ایک کپ میں بھگو کر رکھیں۔ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد بھنڈیاں آپ نکال دیں اور پانی پی لیں۔ بس اتنا سا کام کریں۔ 1 گھنٹے بعد اپنی شوگر چیک کریں۔ جن کی شوگر 300 سے اوپر رہتی ہے وہ اس پانی کو 2-3 دن پئیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا چون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ اگر آپ کو بار بار گیس خارج ہونے کا مسئلہ ہے تو 1 ہار پودینے کی چائے ضرور پیا کریں۔ امی میں نہیں اب گھر کا پورا خرچہ کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے اور پھر میری بیوی بھی امید سے ہے۔ آپ کو علم ہی ہے آج کل نارمل ڈیلیوری تو ہوتی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے بھی رقم جمع کرنی ہے اور پھر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی 100 خرچے نکل آتے ہیں۔ میں آپ کا جتنا کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اب میری طرف سے معذرت ہے۔ امی تو یہ بھائی کے منہ سے الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ بولی وقار تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو نا ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ تم نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی نے کندھے اچکا دیے اور بولا امی مجھے علم نہیں کہ اب آپ کیا کریں گی، میں تو خود بہت مجبور ہوں۔ نہیں تو آپ جانتی ہی ہیں کہ مجھے آپ کی کتنی پرواہ ہے۔ امی بولی وقار مجھ بیوہ ماں کا خیال نہیں تو اپنی یتیم بہن کا ہی احساس کر لو۔ تم ہمارے ساتھ یوں پیش مت آؤ۔ امی کی باتیں سن کر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگی وقار میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کی امی ہمیں سکون سے جینے نہیں دے گی۔ یہ بہت ہی ڈھیٹ ہے۔ آپ نے صاف صاف اپنی مجبوری بیان کی ہے، مگر مجال ہے جو انہیں آپ کا احساس ہو۔ کیسے آپ اس کی منتیں کرنے لگی؟ وقار بھائی کہنے لگا ہاں عثمہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا کرو اپنا سامان پیک کرو، ہم آج شام گھر سے نکل جائیں گے۔ امی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بولی نہیں وقار ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے تم گھر میں خرچہ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، گھر سے مت جاؤ۔ چلو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے گھر میں ایک مرد موجود ہے جس کے باعث میری بیٹی محفوظ رہے گی، کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکے گا۔ بھائی کہنے لگا امی دیکھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ سوچ لیں آپ ہمیں اس گھر میں دیکھنا چاہتی بھی ہیں یا نہیں۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے باہر نکل گیا۔ بابی بھی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اونچی آواز میں بولی امی ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے، یہ گھر آپ کے نام پر ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم کرایہ دار رکھ لیں گے، ہمارا خرچہ تو نکلتا رہے گا، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی ندا تمہیں میرے سر کی قسم، خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا ہوا تھا مگر امی کی وجہ سے میں چپ کر گئی۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے اس بات کا علم تھا کہ میری بھابھی ہم ماں بیٹی سے بڑا چڑھتی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے نکلوا دیں۔ ابو جب حیات تھے تو اس وقت بھی بھابھی نے گھر میں بہت ہی لڑائی جھگڑے ڈالے تھے۔ بھائی ہر بار اپنی بیوی کی سائیڈ لیتا، تب ابو کہتے کہ میرے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں میاں بیوی تم لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت بھی کر پائیں گے۔ ابو بڑے دور اندیش قسم کے شخص تھے، شاید انہیں پہلے ہی اپنی موت کا علم ہو چکا تھا اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ابو کے انتقال کو محض 1 سال ہی ہوا تھا کہ بھائی کی ہم سے آنکھیں پھیر لی۔ انہوں نے امی کے علاج کے لیے پیسے دینا بند کر دیے تھے۔ امی ذیابیطس اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، انہیں روز کی بنا پر گولی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر جب بھائی نے پیسوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو امی نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے امی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنی امی کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھی۔ بھائی نے تو پہلے سے ہی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی
اور اب وہ ہمارے کھانے پینے کے خرچ سے بھی دستبردار ہو رہے تھے۔ صاف لفظوں میں کہو تو وہ اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتے تھے اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن سے، جن کا کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی ہی واحد ہمارا آسرا تھا۔ امی بے حد پریشان تھی، وہ چپ چاپ آنسو بہائے چلے جا رہی تھی۔ میں نے ان کو بار بار دلاسا دیا، مگر میرے ہر دلاسے سے مجھے یہی سوال کرتی کہ ہمارا کیا ہوگا نیتا، ہمارا کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ میں بھی چپ کر جاتی تھی کیونکہ امی کے سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ شام تک ہم ماں بیٹی اپنی ہی پریشانی میں کھوئی رہتی، جب بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور بڑے ہی روب سے بولی، آج کوئی کچن میں داخل ہوگا کہ کسی کی میت پڑی ہے جس کا سوگ منایا جا رہا ہے یہاں پر؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ میں امید سے ہوں، چھٹا مہینہ لگا ہے، ان دنوں میں عورت کو ویسے بھی بھوک بہت لگتی ہے، اور تم دونوں ماں بیٹی کام چوری کر کے یہاں بیٹھی ہو۔ کچن میں جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے بناؤ، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ امی نے بھابھی کی بات سنی تو جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، بھابھی جب ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں تو پکانا کیا؟ ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں جس سے اپنے لیے سبزی لیں، اور نہ ہی گندم ہے جس سے اپنے لیے روٹی بنا سکیں۔ ایک بھائی تھا ہمارا، وہ بھی آپ نے ہم سے چھین لیا۔ اب ہم کچن میں جا کر کیا کریں گی؟ آپ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیے اور کھائیے، ہمیں تنگ نہ کریں۔ بھابھی بولی، نیتا تم تو بہت ہی بد زبان اور بد لحاظ ہو، اگلے گھر جا کر تم کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم بہت جلد طلاق لے کر ہمارے سروں پر واپس آ کر بیٹھ جاؤ گی۔ میں بولی، پتہ نہیں میں زیادہ بد لحاظ ہوں یا آپ کو اتنی بھی شرم حیا نہیں کہ آپ نے کس طرح ایک ماں سے اس کا لخت جگر، اس کا بیٹا چھین لیا ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب اللہ آپ کی کوکھ سے آپ کی اولاد چھینے گا۔ میری چلتی زبان کو اچانک بھائی کے تھپڑ نے روک دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھائی گھر داخل ہو چکا ہے۔ اس نے جب میرے الفاظ سنے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور آتے ہی اس نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ آج تک مجھ پر کسی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ امی بہت ہی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیدا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہی کیوں تھے؟ تم نے میرے پوتے کو بد دعا کیوں دی؟ تمہارا گلا شکوہ بھابھی سے تھا، اس ننھی معصوم جان سے تو نہیں، جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ تم اسی کو بد دعائیں دینے لگ گئے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی مجھے پتہ نہیں چلا میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل گئے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں اس چھوٹے بچے کو بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں تو بھابھی کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ڈر جائیں اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں۔ آپ کو تو علم ہی ہے کہ انہوں نے ہی بھائی کو ہمارے خلاف کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے انہوں نے بھائی کو ہم سے بدظن کیا ہے، اسی طرح بھائی کا دل ہماری طرف سے صاف بھی کر دے۔ مجھے کہاں علم تھا کہ ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ امی تو پہلے سے ہی بہت دکھی دل تھی، آج بھی وہ میرے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں بھائی کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، امی اگر یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچن میں چلی جائیں، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کھانا بنا دے۔ امی نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، ہاں ہاں وقار تم فکر نہ کرو، میں ابھی کچن میں جاتی ہوں۔ امی نے مجھے چھوڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے لگا شاید ان لوگوں کا دل موم ہو گیا ہے جو بازید ہیں کہ کھانا امی بنائے گی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ کھانا 2 لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 4 لوگوں کے لیے بنے گا۔ رو رو کر میرے بھی سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور زوروں کی بھوک لگنے لگی تھی۔ میں کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ باہر جانے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں بھائی مجھے پھر سے نہ مارنے لگے۔ مجھے امی کا انتظار تھا کہ وہ کب کمرے میں آئیں گی اور مجھے آ کر کھانا دیں گی۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئی تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، مگر یہ دیکھ کر تو میں دنگ تھی کہ امی کے ہاتھ تو خالی تھے۔ میں بولی، امی میرا کھانا کہاں ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا سارا دن مزدوری کرتی رہی ہوں کچن میں، کھانا تو مجھے بھی نہیں ملا تو تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اتنا کام تو اگر میں کسی غیر کے کچن میں جا کر کرتی تب بھی وہ مجھے 2 روٹی اور سالن کا پیالہ ضرور دیتا، مگر یہ اپنے لوگ ہیں، تم جانتی ہو نا کہ اپنوں کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آئی۔ میں بولی، امی آپ کو بھوک لگی ہے؟ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ ہی کٹ کر رہ گیا۔ میں بولی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور باہر جانے سے مجھے روک دیا۔
میں بولی کیا بات ہے امی؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی میرے لیے کوئی فساد کھڑا مت کر دینا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی اس گھر سے جائے۔ تمہیں معلوم ہے نا جب تک ایک مرد کسی گھر میں ہوتا ہے وہاں کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، اگر گھر میں مرد نہ ہو تو دوسرے مردوں کو راستہ مل جاتا ہے اور پھر لوگ باتیں بھی تو بہت بناتے ہیں نا، اس لیے میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دینا جس سے تمہارا بھائی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں بولی امی آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں آپ کو مزید دکھ نہیں دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اڑا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آنٹی نسرین میری امی کی بہت اچھی دوست تھی، مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران تھی اور کہنے لگی کیا بات ہے بیٹی، خیر تو ہے، تم اس وقت ہمارے گھر کیسے آ گئی؟ میں بولی آنٹی امی کو بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا موجود ہے تو مجھے دے دیں۔ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگی آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی نے میری اور امی کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا ہے، امی آج سارا دن کچن میں کام کرتی رہی، اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آنٹی نے جلدی سے مجھے تازہ روٹی بنا کر دی اور مجھے سالن بھی دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آئی، امی کو کھانا دیا تو وہ بے انتہا خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی بیٹی تم نے بلا وجہ ہاتھ پھیلایا، میرا دل ناراض ہے کہ تمہیں مانگنا پڑا ہے، میں نے تو کبھی تم لوگوں کو مانگنا سکھایا بھی نہیں۔ میں بولی امی جب اپنے بغیرت ہو جائیں تو دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ امی کہنے لگی نیتا مجھے تمہاری زبان سے بہت ڈر لگتا ہے، تم ضرور میرے لیے کوئی تماشا کھڑا کرو گی، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جب تمہارے بھائی نے مجھ پر ظلم کر ہی دیا ہے تو اب تم بھی اس کے نقش قدم پر مت چلو، تمہاری یہ باتیں مجھے تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ یہ باتیں سن سن کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے؟ میں چپ کر گئی تھی۔ اگلی صبح آنٹی نسرین ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے امی کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھا۔ امی نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تو آنٹی نسرین نے امی کو اپنے سر کی قسم دی، وہ کہنے لگی اگر تم نے مجھے کبھی اپنی بہن سمجھا تو تم مجھ سے مدد لے لو، نہیں تو میں یہی سمجھوں گی کہ ہمارا رشتہ کھوکھلا تھا۔ امی وہ پیسے لینا نہیں چاہتی تھی مگر پھر انہوں نے پکڑ لیے تھے۔ امی نے آنٹی نسرین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ان کے پیسے انہیں واپس لوٹا دیں گی۔ آنٹی نسرین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، وہ کہنے لگی مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ امی خاموش ہو گئے۔ پھر آنٹی کے جانے کے بعد امی بازار سے آٹا اور کچھ سبزیاں وغیرہ لے کر آئی تھی۔ امی نے اپنا کھانا بنا لیا تھا، اب بھابھی بھوکھی کمرے میں پڑی اس کا انتظار میں تھی کہ کب کھانا بنے گا اور ٹرے میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے گا۔ میں نے آج امی سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ بھابھی کو کھانا ہرگز بنا کر نہیں دیں گی۔ امی کہنے لگی نیتا میں مجبور ہوں، تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے بھی امی کو اپنے سر کی قسم دی۔ میں نے کہا اگر آپ مجبور ہیں تو میں بھی مجبور ہوں، میں آپ کو یوں کسی کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا باپ بہت ہی غیرت مند انسان تھا، آپ اس کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پست نہ کریں کہ لوگ آپ کو کچل کر گزر جائیں۔ امی خاموش ہو گئی تھی، ظاہر سی بات ہے انہیں مجھ پر غصہ آیا ہوگا، مگر چونکہ میں ان کو اپنی قسم دی تھی اس لیے وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی کنڈی چڑھائی، ہم دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آرام سے لیٹ گئے۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ کچن میں سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر بابی نے آ کر ہمارے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا تھا، وہ کہنے لگی جلدی کرو، دروازہ کھولو، تم دونوں ماں بیٹی صبح سے کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اب جو میں کھانا دیکھنے گئی ہوں تو کچھ بھی وہاں پر نہیں پڑا، مجھے اپنے کمرے کی تلاشی دو۔ امی کہنے لگی کہ میری دوست نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، اس سے میں اپنے لیے سبزی وغیرہ لے آئی تھی، وہی ہم نے بنا کر کھائی ہے، تم بھی اپنے شوہر کی لائی ہوئی کمائی سے کھا لو۔ بابی کہنے لگی آپ لوگوں کو علم ہے نا، میری حالت ایسی ہے کہ میں کام نہ کر سکوں، پھر مجھ سے کس چیز کی ضد لگائی ہے؟ میں بولی اگر آپ کی یہ حالت ہے اور کام نہیں کر سکتی تو آپ کو نہیں لگتا کیا آپ کو اس حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ امی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ بھابی نے جلدی سے بھائی کو فون کر کے گھر پر بلایا تھا۔ اب بھائی بھی ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا اور کہنے لگا امی جلدی سے کمرے سے باہر آئیں۔
امی میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ آپ دروازہ مت کھولیے گا، مگر بھائی نے اس قدر شور ڈالا کہ امی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑ گیا. امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بھائی غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ میری ماں تو ایسی عورت نہیں کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ضد کرے. تم نے ہی میری ماں کو بہکایا ہے. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس گھر میں فساد مت کرو، نہیں تو کسی بھی راہ چلتے شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے اس گھر سے تمہیں نکال دوں گا. آج بھائی نے تھپڑ مارا تو میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی. میں غصے سے بولی، آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی کے نیچے لگ گئے. آپ کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں رہا. کیا کوئی اتنا بغیرت بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے. مگر آپ میں غیرت کہاں، آپ تو بغیرت ہیں. میری یہ بات سن کر بھائی نے ایک بار پھر مجھے تھپڑ مارا، جبکہ امی چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی. میں غصے سے بولی، امی آپ میرے حق میں کیوں نہیں بولتی؟ آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. مجھے اس گھر میں نہیں رہنا. اتنا کہہ کر میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا اور گھر سے نکل گئی. میں روتی جا رہی تھی اور سڑک پر چلتی جا رہی تھی. میرے پیچھے ہی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی آ رہی تھی. وہ بھی رو رہی تھی. کہنے لگی، دیکھا نا، وہی ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا. اب ہم دونوں بے گھر ہو گئے. ہم کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا، آپ کو میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ گھر جو آپ چھوڑ کر آئی ہیں وہ آپ کے شوہر کا تھا. وہ مرنے سے پہلے آپ کے نام پر لگا کر گیا ہے. ان کو گھر سے نکال دیں اور آپ اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں. میں جہاں مرضی چلی جاؤں. امی کہنے لگی، میں اپنی جوان جہان بیٹی کو یوں خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتی. مجھے بتاؤ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا تو امی رونے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ، اس زندگی سے تو اچھا ہے کہ تم مجھے موت دے. امی کی بات سن کر میرا دل دکھ گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. پھر امی کہنے لگی، اچھا مجھے بتاؤ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں بولی، میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں. میری بات سن کر امی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. کہنے لگی، میں اتنے غموں میں الجھی ہوئی ہوں کہ اپنی بہن کا خیال ہی میرے دل میں نہیں آیا. چلو شکر ہے کہ تم اس کے گھر جا رہی ہو. وہ ایک اچھی عورت ہے، ہمیں اپنے گھر میں امان دے گی. اب ہم دونوں ماں بیٹی خالہ کے گھر چلی گئی تھی. میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھی. وہ بہت ہی نفیس سی طبیعت کی مالک تھی. ہم نے ان کے گھر جا کر اپنے سارے حالات بتائے. خالہ نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دی. خالو بھی اچھے انسان تھے. اس نے بھی ہمارے آنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، جس طرح سے چاہیں آپ مرضی رہیں، جو چاہیں مرضی کھائیں اور جو چاہیں مرضی پئیں. خالہ ایک نرس تھی. وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھی اور پھر گھر کے کام کے لیے تو انہوں نے ملازمہ رکھی تھی. یہاں میں اور امی بہت ہی چین سے رہ رہی تھی. ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے جب خالہ کی اچانک سے طبیعت بگڑنے لگی. امی ان کی وجہ سے بہت ہی افسردہ تھی. خالہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ موسمی بخار ہے، جلدی سے اتر جائے گا. مگر خالہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ ان دنوں ہسپتال میں رش بہت زیادہ تھا اور انہیں چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے چھٹی کی تو سمجھے اس ملازمت سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گی. خالہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی. وہ کہتی تھی کہ ہسپتال جاتی ہوں تو میرا دل لگا رہتا ہے، گھر میں رہ کر تو دیواروں کو تک تک کر میں پاگل ہو جاؤں گی. وہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا. تب میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جگہ پر میں ہسپتال چلی جایا کروں. خالہ کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا. وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دیں تو تم چلی جایا کرو. انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے اجازت دی. کیونکہ خالہ کی طبیعت سچ میں خراب تھی، وہ ہسپتال جانے کی کنڈیشن میں نہ تھی، جبکہ ہاسپٹل میں بھی کسی کی ضرورت تھی. جو میں ہسپتال جانے لگی تھی تب مجھے خالہ نے ایک بات کہی تھی. وہ کہنے لگی، نیتا میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جاؤ، تم کسی ڈاکٹر سے پیسے مت لینا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرنا. میں نے خالہ کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا اور ہسپتال جانے لگی. میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی. ایک سینئر نرس تھی جو مجھے کام بتا دیا کرتی. مجھ پر زیادہ کام کا لوڈ بھی نہیں تھا کیونکہ میں اس کام میں نا تجربے کار تھی. بس مجھے مریضوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جاتی اور جیسے کسی مریض کی حالت بگڑنے لگتی تو وہاں پر ڈاکٹر یا کسی دوسری نرس کو بلا لاتی تھی. یوں ہی بڑے دن گزرتے گئے. میں نے کسی سے بھی بات نہ کی. ایک دن ایک کم عمر اور خوبصورت سی نرس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. کہنے لگی، تم بڑی اداس سی رہتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی وجہ سے پریشان ہو.
میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی، نہ جانے آج میرا دل کیسے دکھا ہوا تھا کہ میں خود پر قابو بھی نہیں پا سکی تھی اور اپنے سارے گزشتہ حالات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ وہ اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی تم بھی اپنے لیے چھوٹی موٹی ملازمت ڈھونڈ لو۔ جو لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں، بلکہ ایسا کیوں نہ کریں کہ جب تک تمہاری خالہ ہسپتال نہیں آ جاتی تم تھوڑا بہت اپنا کمال لو۔ میں بولی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی تم لیبر روم کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں اضافی پیسے دوں گی۔ وہاں کی موسی چھٹیوں پر ہے، میں نے اس نرس کی آفر قبول کر لی، مگر میں نے خالہ سے یہ بات چھپائی تھی۔ اب میں روز لیبر روم کی صفائی کرتی، نرس کی ہدایت کے مطابق وہاں رکھی کچرے کی تھیلیاں باہر پھینکنے کے بدلے وہ مجھے ہزاروں روپے دیتی تھی۔ یوں ہی ایک ہفتے میں 18,000 روپے جمع کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ ذرا سے کام کے بدلے مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ان تھیلیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ نرس مجھے سب سے چھپ کر کام کرنے کو کہتی تھی۔ روز بروز میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک بڑی سی گاڑی ان کچرے کی تھیلیوں کو اٹھا رہی تھی۔ وہ بڑی سی خوبصورت سیاہ گاڑی تھی، وہ کچرا اٹھانے والی تو بالکل بھی نہ تھی۔ اب مجھے لگا کہ بات اتنی سیدھی سی نہیں جتنی مجھے لگ رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو تجسس سے مجبور ہو کر اس بار خود تھیلی کھول کر دیکھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر تو ہسپتال کی بہت ہی مہنگی ادویات اور ٹیکے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور یہاں پر غریب و غربا کا مفت علاج کیا جاتا تھا، مگر کچھ دنوں سے ہسپتال میں یہ خبر اڑ رہی تھی کہ یہاں کی ادویات اور ٹیکے وغیرہ کم پڑنے لگی ہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کا تو یہی خیال تھا کہ شاید مریض بہت زیادہ آنے لگے، جس کی وجہ سے ساری ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ ادویات چونکہ کم پڑی ہیں تو ہسپتال کی جانب سے فری نہیں دی جا رہی، بلکہ مریضوں کو پرچی بنا کر دی جاتی، جس پر ادویات وغیرہ لکھی ہوتی تھی، جو کہ لوگوں کو خود ہی خریدنا پڑ رہی تھی۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی، یہ نرس مجھ سے غیر قانونی کام کروا رہی تھی۔ یہ ادویات اور انجیکشنز باہر جا کر پھینکوا دیتی، جو کہ ایک گاڑی آ کر لے جاتی تھی۔ یقیناً وہ ادویات کسی دوسری جگہ پر فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے غریب لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس غیر قانونی کام میں اس نرس کا ساتھ نہیں دوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ میں اس کا یہ راز فاش کر کے رہوں گی۔ میں نے ہمت کی اور سینئر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، وہ میری بات سن کر حیران تھی۔ اس نے پہلے تو یہ بات ماننے سے انکار کیا، پھر میں نے جب اسے ثبوت دیا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ ابھی یہ بات تم ہرگز مت کھولنا، میں اس کو پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ سینئر ڈاکٹر نے پہلے سے ہی پولیس کو بلا لیا تھا۔ جب نرس نے مجھے کچرے والی تھیلی پھینکنے کو کہا تو ڈاکٹر نے پولیس کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے آ کر تلاشی لی تو اندر سے ادویات اور انجیکشنز وغیرہ برآمد کر کے اس نرس کو گرفتار کیا۔ چونکہ میں نے ڈاکٹرز کی مدد کی تھی اور سرکاری ادویات کی غیر قانونی فروخت کے دھندے کو بے نقاب کیا تھا، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے انعام میں ملے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نرسنگ کی فری کلاسز بھی دینے کی آفر کی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے یہ بات خالہ اور امی کو بتائی تو وہ خوش ہو گئے۔ پھر امی نے کہا کہ اب ہم واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ہم آرام سے اپنا گزارا کر سکیں۔ اب تو خالہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہسپتال واپس جانے لگی تھی۔ ہم ماں بیٹی اپنے گھر واپس آ گئے۔ مجھے میرے شہر میں نرسنگ کی فری کلاسز دی جانے لگی۔ بھائی اور بھابھی ہماری آمد پر سخت پریشان تھے۔ بھابھی کے آخری ایام چل رہے تھے، مگر ان دنوں میں بھابھی ہمارے ساتھ زبان لڑانے سے باز نہیں آئی تھی، مگر چونکہ اب میں اپنا کام کرتی تھی تو مجھے ان کی پرواہ بالکل بھی نہ تھی۔ امی نے بھی بھائی کو صاف صاف کہہ دیا، وقار اگر تم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے چلے جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ بھائی تو یہ بات سن کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں گھروں کے کرائے دینا آسان بات نہیں، اس لیے وہ معصوم بن گئے اور امی سے معافیا مانگنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے پہلے گھر چھوڑنے کا ناٹک صرف اس لیے رچایا تھا تاکہ انہیں ہمارا خرچ برداشت نہ کرنا پڑے، جبکہ ان کا تو گھر چھوڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں اپنا کمانے لگی تو بھائی اور بھابھی میرے سامنے پیچھے چلے جاتے۔ میں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ میری زندگی میں اب کسی بھی منفی چیز کا بالکل بھی جگہ نہ تھی۔